الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جب ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی اقتداء کیسے کرے گا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھیں۔ سنن نبی داؤد کی اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے، وہ جیسے جیسے کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ویسے ویسے کیا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اب دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام مزید اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے، فَكَبِّرُوا، تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ لیکن تنبیہ دیکھیں، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ، جب تک امام اللہ اکبر کہہ نہ لے اس وقت تک تم اللہ اکبر مت کہو۔ یعنی یہ نہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تم بھی اللہ اکبر شروع کر دو، یا امام سے پہلے ہی شروع کر دو۔ نہ کوئی چیز امام سے پہلے کا ہرگز کرنی ہے اور نہ ہی امام کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ امام کر لے اس کے بعد فوراً کرنا ہے، امام کے کرنے کے فوراً بعد کرنا ہے۔ جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور اس وقت تک اللہ اکبر مت کہو جب تک کہ اللہ اکبر امام کہہ نہ لے، یعنی جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے اس کی سانس ٹوٹی پھر مقتدی لوگ فوراً اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ۔ وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، جب تک امام رکوع میں چلا نہ جائے تب تک تم رکوع میں مت جاؤ۔ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں رکوع میں جانا ہے، یہ نہیں کہ امام صاحب ادھر جانا شروع کیے ہم بھی ساتھ میں جانا شروع کر دیں، نہیں، جب تک امام جانے والے اس رکن میں پہنچ نہ جائے تب تک ہمیں شروع نہیں کرنا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے کے بارے میں بھی فرمایا ہے، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، اور جب امام سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ۔ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، اور اس وقت تک سجدے میں مت جاؤ جب تک کہ امام سجدے میں پہنچ نہ جائے۔ جب امام سجدے میں پہنچ جائے اس کے بعد تم سجدہ شروع کرو۔ اور یہ ایسا نقطہ ہے جس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب ادھر جا رہے ہیں سجدے میں، رکوع میں، تو ابھی امام صاحب پہنچے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ امام کو اس رکن میں پہنچنے دیں، جب وہ اس میں پہنچ جائے، رکوع میں پہنچ جائے، سجدے میں پہنچ جائے، اس کے بعد سجدہ شروع کرنا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کر کے اس کی سانس ٹوٹ جائے اس کے بعد میں ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی کہ وہ اکبر پہ پہنچ رہا ہے ہم اللہ کو شروع کر دیے، نہیں، اس کی کہہ کر کے اس کی سانس ٹوٹ جائے، وہ کہہ لے اس کے بعد فوراً کہنا ہے، اس طرح سے ہمیں کہنا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس میں اور اس کی وضاحت ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا فنقوا سجودا بعدہ، یعنی نبی علیہ السلام جب رکوع سے اٹھ کر کے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو ہم میں سے کوئی بندہ سجدے میں جانے کے لیے اپنی پیٹھ ٹیڑھی بھی نہیں کرتا تھا، اپنی پیٹھ ٹیڑھی بھی نہیں کرتا تھا سجدے میں جانے کے لیے، حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سجدے میں پہنچ جاتے، یعنی کہ سجدہ شروع کرتے، سجدے میں پہنچ جاتے، فنقوا سجودا بعدہ، پھر ان کے آپ کے بعد ہم سجدہ شروع کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ سجدے میں جب امام پہنچ جائیں اس کے بعد ہم شروع کریں یا پھر سجدے میں جائیں، یہ نہیں کہ امام صاحب جھک گئے ہیں اور ہم بھی جھکنا شروع کر دیں، امام صاحب گھٹنے کے بل ہو گئے ہیں اور ہم نے پوزیشن بنانی شروع کر دی ہے، جیسے امام کے اللہ ایک پہلا حرف سنائی دیا اور ہم جانا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ
یہ کرتے ہیں، امام صاحب ادھر رکوع سے اٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اپوزیشن بنانا شروع کر دیتے ہیں، جھکنا شروع کر دیتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہاں کیا اسی کو تنبیہ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص سجدے میں جانے کے لیے اپنی پیٹھ کو ٹیڑھی بھی نہیں کرتا تھا جب تک کہ نبی علیہ السلام سجدے میں پہنچ نہ جاتے، اس وقت تک ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو ٹیڑھی بھی نہیں کرتا۔ جب آپ پہنچ جاتے پھر ہم سجدہ شروع کرتے تھے اور سجدے میں جایا کرتے تھے۔ تو یہی کیفیت یہی ہے کیا کہ جب تک امام اس جانے والے رکن میں پہنچ نہ جائے تب تک ہم شروع بھی نہ کریں، تب تک ہم رکوع میں جا رہا، رکوع میں اس کو جانے دیں، جب رکوع میں پہنچ جائے ہم رکوع شروع کریں۔ سجدے میں امام جا رہا ہے، ہم سجدے میں اس کو جانے دیں، جب وہ سجدے میں پہنچ جائیں ہم سجدہ شروع کریں۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہم فوراً اللہ اکبر نہ کہیں، بلکہ اس کو اللہ اکبر کا یہ کلمہ پورا کرنے دیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ لے، فارغ ہو جائے، اس کے بعد ہم شروع کریں، اللہ اکبر کہیں۔ اس طرح سے ہمیں کہنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو سنا اور سمجھ لیا کہ شروع کر دیں، نہیں، اس کو اللہ اکبر سے فارغ ہو لینے دیں۔ دوسری بات ہے کہ امام کیسے پیچھے والوں کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب پہنچ گئے ہیں رکوع میں، سجدے میں پہنچ گئے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کی سانس کہہ کر کے اس کلمے سے فارغ ہو گئی، ٹوٹ گئی اس کی سانس، اللہ اکبر، اس کے بعد میں پیچھے والے کریں گے اللہ اکبر، اس کی سانس اس وقت ٹوٹے جب وہ رکوع میں پہنچ جائے، جب وہ سجدے میں پہنچ جائے۔ اس طرح سے پیچھے والوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کہہ لیا ہے، یعنی کہ وہ انشاءاللہ وہ اس رکوع یا اس رکن میں وہ پہنچ چکا ہے۔ لہذا اس بات کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور مسابقت کرنا امام سے کوئی چیز پہلے کر لینا، یہ تو بالکل نہایت ہی غلط ہے، اور کبھی بھی ہرگز اس بات کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ تو امام سے پہلے کوئی چیز کریں اور نہ ہی امام کے ساتھ کوئی چیز کریں، بلکہ امام کے پیچھے امام کے فوراً بات کریں، فوراً امام کے بات کیا جائے اس چیز کو۔ اور اسی طرح سے خاص طور سے سجدے کے بارے میں سے بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے کہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں ہے جو اپنے سر کو امام سے پہلے سجدے سے اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ اتنی سخت وعید ہے، ہرگز کبھی بھی امام سے پہلے سجدہ سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسی طرح سے کوئی بھی کسی بھی رکن میں امام سے پہلے بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے خاص طور سے غلطی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے سلام پھیرنے میں، امام صاحب ادھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رکے رہیں، امام صاحب کو سلام پھیرنے دیں۔ جب امام پہلا سلام پھیر کر کے دوسرے سلام میں پہنچ جائے تب ہم پہلا سلام شروع کریں، ورنہ ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے اور یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ امام کو سلام پھیرنے دیں، سلام پھیر کر کے ایک طرف وہ دوسرے طرف سلام پھیر رہا ہے تب ہم جا کر کے پہلی طرف سلام پھیریں، یا اس کو پورا دونوں سلام پھیر کرنے دیں پھر ہم پہلا سلام شروع کریں، یا کم سے کم اس کو پہلا سلام پھیرنے کے بعد جب وہ دوسرے سلام میں کو شروع کر دے، دوسرا سلام پھیرنے لگے تب جا کر کے ہم پہلا سلام پھیریں۔ اور اس میں بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لہٰذا یہ ایسی غلطی ہے جسے پر تنبیہ اور متنبہ رہنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ غلطی ہم سے نہ ہونے پائے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور سے شروع میں تکبیر تحریمہ جب ہوتی ہے، نماز کو جب شروع کرنا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیا امام صاحب نے، ادھر اللہ اکبر ادا نہیں ہوا، پیچھے مقتدیوں نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر۔ ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، امام کے ساتھ ہو گئے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ امام کو اللہ اکبر کہہ کر کے فارغ ہو جانے دیں، اس کے بعد مقتدی لوگ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔